بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب، چیئرمین کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی قبلہ ایاز صاحب، پارلیمنٹری سیکرٹری آف لا اینڈ جسٹس ملیکہ بخاری صاحبہ، اور محتسبین جو یہاں پر موجود ہیں، وومن امبڈسمن، ڈپلومیٹس، ڈسٹنگوشڈ گیسٹ، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم. میں نے یہ آتے ہی یہ بات کنفرم کی کہ جو بھی گفتگو ہوگی اس کا انگریزی میں ترجمہ ہمارے دوستوں تک پہنچ رہا ہوگا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ پریشانی ہوتی تھی کہ کچھ انگلش میں کہوں، کچھ اردو میں کہوں، تو وہ مجبوراً ہماری عادتیں کچھ ایسی بن گئی ہیں کہ مکس ہو ہی جاتا ہے. مگر یہ آسانی ان پروگراموں کے ذریعے یہ کہ اگر ٹیلی ویژن اس کو کور کر لے تو ہماری بات جو ہے عوام الناس تک پہنچے گی. خواص تک یہ بات پہنچانا تو اپنے آپ ہی ضروری ہے، مگر عوام الناس تک پہنچانا بے انتہا ضروری. یہ جو خواتین کی جینڈر ایکوالٹی یا برابری مرد و خواتین کے حوالے سے جو کوششیں پاکستان اب کر رہا ہے، جس کے متعلق قائد اعظم نے بہت پہلے سے کہنا شروع کیا کہ اگر اپنی خواتین کو کوئی قوم اپنے ساتھ نہیں چلائے گی تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جس انداز سے اس کو ترقی کرنا چاہیے. تو یہ جستجو ہماری 70 سال سے ہے، مگر ہم پیچھے کیوں گئے؟ یعنی میں جو ملیکہ نے بھی اور فروغ نسیم صاحب نے بھی جو گفتگو رکھی وہ یہ کہ اسلام نے تو 1400 سال پہلے اس بات کا تعین کر دیا تھا. اس معاشرے میں، اس زمانے میں جب عورت کا مقام کم ہوتا تھا، عورتوں کو دفنایا جاتا تھا، اس زمانے میں تعین کر دیا. اور ابھی اس بات کا بھی ذکر ہوا کہ مغرب میں شاید یہ 19ویں یا 20ویں صدی کے اندر یہ معاملہ شروع ہوا. تو مسلمانوں نے پہلے کر دیا، مگر تو مسائل کہاں پر جنم پائے؟ میرا خیال ہے جیسے جیسے اسلام پھیلا، جن جن جگہوں پر پہنچا تو وہاں کی رسومات اور وہاں کے مذاہب کے ساتھ کہیں کانفلکٹ ہوا، کہیں اپنا لیے گئے. تو اس خطے کے اندر جو رسومات تھے اس کے اندر کاسٹ سسٹم تھا، اس کے اندر عورت کا مقام ایسا تھا کہ اگر مرد فوت ہو جائے تو عورت اس کے ساتھ ستی پہ بھی چڑھ جاتی تھی، اور اس کو یعنی کمزور وراثت کے اندر بھی اس کا حصہ نہیں ہوتا تھا. ہمارے کلچر نے اس کو اڈاپٹ کیا، مذہب نے نہیں. مذہب تو کر ہی نہیں سکتا، مذہب تو لازوال ہے، ہمیشہ کبھی بدلے گا نہیں. تو بنیاد ہر معاشرے کی مذہب سے شروع ہوتی ہے، مذہب کے ساتھ پھر کلچر آتا ہے یا معاشرہ. تو ہمارا اتنا اہم ستون جب ہمارے پاس موجود ہے، اور جب آپ کسی چیز کو پکڑنے جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کون کون سے ستون سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو مذہب کا اتنا اسٹرانگ ستون کہ پاکستان کے آئین کے اندر ہمیشہ یہ بات موجود تھی کہ، اور وراثت کے حوالے سے مسلمانوں کے یہاں ہمیشہ جب فیصلے ہوتے تو شریعت کی بنیاد پر ہوتے تھے. تھوڑا بہت فرق ہوگا فقہا کے درمیان یا شیعوں کے درمیان اور سنیوں کے درمیان، بڑا معمولی سا فرق ہے انٹرپریٹیشن کا، مگر ہمیشہ وراثت اسی انداز سے ہینڈل ہوئی. اچھا، اب جب کلچر دوسرے کلچر اور رواج آ گیا، رواج کے ایک نام دے دیا گیا کہ جی ہماری ٹریڈیشنز یہ ہیں، وہ کانفلکٹ آیا. اور اس کے اندر یہ کیفیت ہوئی کہ لوگوں نے اکثریت میں، بعض جگہوں پر واضح اکثریت میں، بعض جگہوں پر 90% اکثریت کے ساتھ مردوں نے عورتوں کو وراثت نہیں دی. اور بہانہ کیا کیا؟ بہانہ یہ کیا کہ شادی میں دے دیا تھا پیسہ، بہانہ یہ کیا کہ کیش دے دیا، بہانہ یہ کیا کہ کسی نہ کسی انداز سے شادی میں خرچ ہوا وہ ایڈجسٹ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. بلوچستان ہائی کورٹ کا بہترین فیصلہ ہے. لہٰذا میں نے ابھی فروغ نسیم صاحب سے بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ بلوچستان کی کیا کیفیت ہے، تو وہاں اس قانون کا ابھی وہ وومن پروٹیکشن رائٹس ایکٹ کا انعقاد نہیں ہوا، مگر میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں چیف منسٹر صاحب سے بات کر اور ایک آسان طریقہ جس کے اندر وہی قانون ریزولوشن کے تحت ایکسیپٹ ہو جاتا ہے، اس آسان طریقے کے تحت بلوچستان کے اندر بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. تو مذہب ہمیں وہ ستون فراہم کرتا ہے جس کی بنیاد پر ہم بڑے کھلے اور بڑے مزے سے سارے معاشرے کے اندر یہ بات کر سکتے ہیں. اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر میں محسوس کرتا ہوں کہ مسجد اور ممبر سے جو آواز جاتی ہے اصلاح کی، وہ
بڑی طاقتور ہے، وہ کوئی سیکولر انداز سے یا کسی اور طریقے سے وہ بات نہیں پہنچتی، وہ پولیس کے ذریعے نہیں پہنچتی، وہ مسجد اور ممبر کے ذریعے ہم نے بہت ساری کاموں کے اندر ایک کوآپریشن حاصل کیا ہے جو بہترین کوآپریشن ہے۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے، یعنی یہ وہ کیفیت نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو آپ کریں، یہ وہ کیفیت ہے جس کے اندر قرآن و سنت کے حوالے سے وہ خود بھی اتنے ہی بے چین ہیں۔ اس بات کا ضرور ذکر ہوتا ہے کہ سورہ نساء کے اندر کیا ذکر ہے، میں اس کے اندر ایک بات اور بڑھا دوں کہ اس سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بڑی سخت بات فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اور جو لوگ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، یہ ڈسکرپشن کسی اور چیز میں نہیں ہے، یہ قتل کے اوپر نہیں ہے، قتل کے اندر بھی معافی کا امکان ہے، یہ ڈسکرپشن اس چیز پر ہے کہ وراثت کا جو خیال نہ رکھیں اور جائیداد پر قبضہ کیے رکھیں۔ اچھا، یہ بڑی اہم چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اتنی رہی کہ جو کوئی کسی کو او کرتا ہے، مقروض ہوتا ہے، تو یہ قرضہ اتارو۔ ہی واز سو پرٹیکولر آن دیٹ کہ وہ نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ بات طے نہ ہو جائے کہ کوئی وارث کوئی چیز مقروض ہے تو کون اس کا قرضہ اتارے گا، کیونکہ معاشرے میں معیشت کے اندر معیشت چلتی اس بنیاد پر ہے کہ لوگوں کو ٹرانزیکشن میں یہ یقین ہو کہ جو میں نے پیسہ دیا ہے وہ مجھے مل جائے گا، اس کا منافع مل جائے گا، جو وراثت ہے وہ لوگوں کو حقدار تک پہنچے۔ اچھا جی، اب ایمپاورمنٹ کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بڑا فیشنیبل سا لفظ ہے، مگر یہ ایمپاورمنٹ عورت کی اگر صرف لفاظی ہی کرتے ہیں کہ جی ایمپاور ہے، ہم عزت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اصل ایمپاورمنٹ فائنینشیل ایمپاورمنٹ ہے، بغیر معاشی طور پر اس کو ایمپاور کیے ہوئے سب باتیں جو ہیں وہ سطحی ہی ہو جاتی ہیں۔ اچھا، معاشی ایمپاورمنٹ کے اندر پہلا ایمپاورمنٹ میں اپنی زندگی کو جانتا ہوں، آپ لوگ اپنی زندگیوں کو جانتے ہیں کہ پہلا ایمپاورمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ کا ورثہ ہے وہ مل جائے، لڑکوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ ایمپاورمنٹ تو یہی ہے، ماں باپ اچھی پرورش کرتے ہیں، اچھی تعلیم دیتے ہیں، اور جو کمایا ہوتا ہے اس کا ورثہ جو کچھ اوپر سے لیا ہوتا ہے ماضی سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے، اور کچھ انہوں نے کما کر اس میں ڈالا ہو، تو وہ ایمپاور کرتی ہے اولاد کو وہ بات۔ تو وہ ایمپاورمنٹ بغیر معیشت کے نہیں ہوگا، بغیر فائنینشیل ایمپاورمنٹ کے نہیں ہوگا، فائنینشیل انکلوژن کے بغیر نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں ان پلرز کی بات کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر یہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ معاشرے کے اقدار کو بدلنا پڑے گا، لہٰذا ہم علماء اور مشائخ سے بھی بات کر ہی رہے ہیں، ان کا فوکس اس طرف اور کروانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اپنے واعظ میں اپنی جو پریکٹسز ہیں، دیکھو محلے کے اندر کچھ پریکٹسز بھی ہوتی ہیں جو واعظ سے ہٹ کر ہیں۔ بہت سارے لوگ مشورہ کرنے کے لیے پیش امام کے پاس آتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں میں واقف ہوں، میری مسجد میں بھی یہ کیفیت جاری رہتی ہے۔ وہ موقع ہے جہاں پر اس بات کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت سزا ہے، علماء کے لیے یہی بات بہت کافی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ تیسری بات پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کا ہونا، یعنی جو آپ کوشش کر رہے ہیں فروغ نسیم صاحب، پاکستان کے آئین نے اس کو ڈسکرائب کر دیا، وہ ویژن دے دیا، وہ ستون بنا دیا آپ کے لیے، مگر اس کے رولز اب آپ بنائیں گے جو آپ بنا رہے ہیں، جو قانون آپ کر رہے ہیں، جو ایمپاور کر رہے ہیں آمبڈسمن کو بھی، جو آپ نے نادرا کے ذریعے کیا، یہ وہ قانون ہے کہ آسانیاں پیدا کریں۔ یہ سسٹم چلے گا کیسے؟ اور ابھی بھی میں آپ کو ایک چیز امپلیمنٹیشن کے بعد، کوئی قانون جو امپلیمنٹ نہیں ہوتا معاشرے کے اندر، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور آج تک ہم اور آپ واقف ہیں کہ صرف سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے میں کتنے مسائل تھے، تو لہٰذا قانون تو بیکار تھا نا، جو 15 سال میں سرٹیفکیٹ دے تو کتنا بیکار قانون ہوگا۔ قانون اچھا، امپلیمنٹیشن نہیں۔ اسی طرح سے وراثت کے حوالے سے جناب نادرا اب سرٹیفکیٹ دینے لگا، دے گا فوراً کے فوراً، اور اگر وراثت کے اعتبار سے کورٹس 15-20 سال لگا دیں تو وہ حق اس جنریشن کا تو ختم ہو گیا نا جس کو ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھا، اور اس کے اندر قبضہ کسی کا، دعویٰ کسی کا، تو یہ بڑا کنفیوژن۔ تو نفاذ قانون کے لیے پھر نفاذ ہونا اس کا ضروری، جس کے اندر آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، اور امبڈسمن کی ایک لیئر آپ نے بنائی ہے جس کے اندر اس کا مزید امکان بڑھ جائے گا۔ اچھا، اور نفاذ کس انداز سے ہوگا؟ اب آپ نے یہ ویڈیو بنائی، میں نے اور آپ نے یہاں تقریر کی، اور جو فگرز ابھی ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں
کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا فگر ہے خواتین کا، کروڑوں میں ہونے کا امکان ہے جن کو وراثت کے حقوق نہیں ملتے۔ اچھا، مگر جو نمبر محتسبین کے پاس ابھی تک آیا، کیونکہ یہ قانون آپ کا تقریباً سال ہوا اور پنجاب کے اندر تقریباً 8-9 مہینے ہوئے، تو ابھی وہ نمبرز نہیں آئے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو نمبرز آنے چاہیے، جتنا ڈپرائیوڈ خواتین آئیں گی، تو اس کا پرچار اب کیسے ہوگا۔ اچھا جی، ملیکہ بخاری صاحبہ، آپ نے اتنی اچھی ویڈیو فلم بنائی، مگر یہ اگر 2-4 منٹ کی ہے تو ہم ریکویسٹ کریں گے پیمرا سے بھی کہ ٹیلی ویژن اس کا پرچار کرے، اس کو بار بار کہے۔ میں نے جب محتسب صدارت کی ذمہ داری میرے پاس آئی تو 5 محتسب میرے ساتھ ہیں، جس کے اندر وومن آمبڈسمین ہے، کشملہ طارق صاحبہ بیٹھی ہیں، جس کے اندر وفاقی محتسب خود ہیں، فائنینشل ٹیکس آمبڈسمین ہے، انشورنس آمبڈسمین ہے اور بینکنگ آمبڈسمین ہے۔ ان 5 کو میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جی کوئی ٹی وی وہ بنا دیں، فلمیں ہم اشتہار دیں، تو میں نے ان سے کہا سب سے اچھا اشتہار یہ ہے کہ جو آپ فیصلے کرتے ہیں ان فیصلوں کی خبریت کا پرچار کیا جائے۔ اچھا، اور اس کے اندر میں یہ کرتا ہوں کہ جو فیصلے میرے پاس آتے ہیں اس کے اندر میں ایک نوٹ ڈال دیتا ہوں کہ دس از پریس وردی یا نوٹ وردی، اس کو پریس میں جا سکتا ہے، اور پھر میں اپنے پریس کے مددگار جو میرے ہیں ان کے ذمے کر دیتا ہوں کہ فیصلہ وہ کرتے ہیں، میں پھر اس کے بعد اس کی فکر نہیں کرتا ہوں۔ میں نے آج اگر 5 فیصلے کیے تو 5 میں سے اگر 3-4 پہ ڈال دیا، یا 10-15 فیصلے کرتا ہوں، کبھی 30-40 فیصلے ایک دن میں ہو جاتے ہیں، تو میں 5-6-7-8 پر لکھ دیتا ہوں، تو وہ ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ کس کو پریس میں دیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے دنوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، پچھلے دنوں ایک فیڈرل ٹیکس آمبڈسمین وفاقی ٹیکس آمبڈسمین کا فیصلہ آیا کہ ایک صاحب تھے جنہوں نے 2333 روپے کا ٹیکس واپس مانگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اوپر 2333 روپے غلط لگا دیے۔ ریٹائرڈ آدمی، 82 ایئرز اولڈ ہیں، انہوں نے ایف بی آر نے ان کا مانا نہیں اس بات کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ ٹیلی فون کے بل لائیے، وہ ٹیلی فون کے بل وغیرہ لے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، جو اوریجنل لے کر آؤ، یو نو دا بیوروکریسی ہاؤ اٹ ورکس، اوریجنل لے کر آؤ۔ اچھا، وہ ہوتے جناب محتسب نے فیصلہ کیا ان کے حق میں، پھر میرے پاس بھی اپیل آ گئی 2333 روپے کی۔ آپ تصور کریں کہ جن اداروں سے یہ اپیلیں آ رہی ہیں ان کو خود خیال نہیں آیا کہ 2333 روپے کے لیے تم نے کس کس کا وقت ضائع کیا ہے، اسٹیٹ کا وقت کتنا ضائع ہوا، صدارتی نظام کے اندر کتنا وقت ضائع ہوا۔ بٹ دیٹ بیکیم این ایگزامپل ٹو ٹیل دا بیوروکریسی کہ دیکھو ایسا نہ کرو، اور اس کی خبریت نکل آئی۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جو وومن آمبڈسمین یہاں موجود ہیں کہ خبر تلاش کریں۔ سب سے بہتر ایڈورٹیزمنٹ آگہی کے لیے یہ خبر ہے جو اچھا فیصلہ آپ کریں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک براڈر پرسپیکٹو میں وومن امپاورمنٹ کے اندر تعلیم کا، بخاری صاحبہ آپ نے ذکر کیا، تعلیم بے انتہا ضروری ہے، اور تعلیم کے اندر یعنی ایک ملٹی فیکٹوریل اٹیک ہم کر رہے ہیں عورت کے ڈپریویشنز کے اوپر، یکجہتی کیفیت نہیں ہے بلکہ ہر طرف سے اس کے اندر تعلیم کا ایک کیفیت ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کو گورنمنٹ نے انسینٹیوائز اس طرح سے کیا کہ احساس جو ہے وہ پیسے دیتا ہے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی، جہاں وہ ویسے گرانٹ دیتا ہے تو بچوں کی تعلیم کے لیے بھی دیتا ہے۔ تو بچوں کی تعلیم کے اندر بھی اس نے فرق ڈالا، جو پازیٹیو ڈسکرمنیشن آپ فروغ نسیم صاحب جس نے آپ کا ذکر کیا کہ جی عورت کے لیے آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایسے سٹیپس لیے جائیں جن کو پرو ایکٹیو انداز سے انفورس کیا جا سکے۔ تو جب احساس اسکالرشپ دیتا ہے تو لڑکی کے لیے زیادہ اسکالرشپ دیتا ہے، یعنی اماؤنٹ پر منتھ زیادہ دیتا ہے تاکہ لڑکیوں کو تعلیم کے سسٹم کے اندر ڈالا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ احساس اسکالرشپ دیتا ہے ان لوگوں کو جو کالجز میں ہیں۔ 50,000 اسکالرشپ پچھلے سال دی، پاکستان کی تاریخ میں اتنی نہیں دی گئی۔ اس کے اندر بھی اس نے جینڈر ایکوالٹی کا اہتمام کیا ہے کہ اس کے اندر بھی برابری ہونی چاہیے۔ تو کبھی پچھلے سال تو یہ بھی ہوا کہ پھر بھی کچھ اسکالرشپس بچ گئیں کیونکہ وہ عورتیں اور خواتین آگے نہیں آئیں۔ تو یہ پرو ایکٹیو ہے کام جس کے اندر تعلیم کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت، عورت کی صحت ہوگی تو وہ امپاور ہوگی۔ دیکھو ہر اعتبار سے اس معاشرے کے اندر ہم کو ایک جہاد کرنا ہے
کہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وومن امپاورمنٹ کی بات اس سے بڑی کیا ہوگی کہ ان کی جو شادی بی بی خدیجہ سے ہوئی تو بی بی خدیجہ واز اے بزنس وومن. واٹ مور کین بی سیڈ اباؤٹ مائی ریلیجن کہ شی واز اے بزنس وومن. اور لہٰذا ہم انکریج کریں اپنی خواتین کو کہ بزنس کے اندر آئیں, بزنس کے اندر پارٹیسپیشن کریں. اور اب آئی ٹی کے ذریعے گھر بیٹھے بیٹھے بھی بہت سارے بزنس ہو جاتے ہیں. مگر فائنینشیل انکلوژن کے اندر بھی یہ کام اچھا ہوا کہ احساس کی فنڈنگ عورت کے ذریعے ہوئی زیادہ تر, اور اس فائنینشیل انکلوژن کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جتنی فنڈنگ جائے اب ان کے ڈیجیٹل والیٹس میں جائے نہ کہ کیش جائے, تاکہ ان کا کنٹرول اس کے اوپر بہتر ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خواتین کے کالجز میں جائیں, خواتین یونیورسٹیز میں جائیں, سیشنز کریں. یہ جو خواتین جو اب دنیا کے اندر یعنی کام کرنے کے لیے بھی نکلیں گی, ان کو پتہ ہو کہ قانون کیا ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہو کہ اسٹیٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اس بات کا امکان ہے, کسی نے بڑا اچھا سوال یہ کیا, اس بات کا امکان ہے کہ جب اس کے والدین کا انتقال ہو تو بھائی یہ کہیں کہ تم اس کو گفٹ کر دو. تو یہ بڑی عجیب سا زمانہ ہے جس کے اندر کمال کی بات ہے کہ صرف عورتیں ہی محبت کرتی ہیں اور بھائیوں کو گفٹ کرتی ہیں. میں نے بھائی کم دیکھے ہیں جو عورتوں کو گفٹ کر رہے ہیں, مگر میں اپنی پرسنل مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ آئی ہیو ڈن دی اپوزٹ, جہاں بھائی نے اس کا زیادہ اہتمام کیا ہے. تو لہٰذا معاشرے کے اندر یہ ایک کلچرل کنسٹرکشن ہے عورت کے اوپر کہ جی گفٹ کر دو اور یہ ہوگا اور تمہیں ہم اس طرح سے ہینڈل کر دیں گے, کہ عورت اور لڑکی اب اس جھانسے میں نہیں آئے, اس کو میں جھانسا کہتا ہوں, اس جھانسے میں نہیں آئے, اپنے رائٹ کو ہولڈ کرے اور انسسٹ کرے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کالجز اور یونیورسٹیز بہت اچھا, مثال کے طور پر کوئٹہ کے اندر وومن یونیورسٹی ہے, 20-30 ہزار وہاں خواتین ہیں, دے شوڈ بی انفارمڈ کہ یہ تمہارا یہ رائٹ ہے. اچھا, اس کا کام بہت کرنا پڑے گا. دیکھو یہ آپ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں, یہ حکومت محنت کر رہی ہے, مگر کام جو معاشرے کی مین سٹریم کے مخالف آپ کھڑے ہو جائیں تو ان جو دریا کا بہاؤ ہے اس کے آگے پیر جما کر اور بہت سارے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس کے اندر عورت بذات خود آپ کا سپورٹر اور ستون بنتا ہے, تو عورتیں بھی اس کے اندر اپنا اہتمام کریں. اچھا جی, دوسرے میں ڈیجیٹل انکلوژن کی بات کر لی, مگر میں کلچرل اعتبار سے بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ معاشرہ خود اس کے لیے کیسے کھڑا ہوگا. تو لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ ٹیلی ویژن کے اندر اور ڈراموں کے اندر اس بات کا پرچار ہو سکتا ہے بڑی آسانی سے, یعنی کیریکٹرز کے ذریعے یہی باتیں آ جائیں گی. یعنی ڈرامے کا جو مین تھیم ہے, کہانی ہے, وہ چلتی رہے. اسی کہانی کے اندر اس بات کا بھی اہتمام ہو جائے کہ چند الفاظ اس حوالے سے بھی آئیں کہ بھئی یہ تو حق ہے, یہ تو حق دیا جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر اب یہ حق چل رہا ہے, تو اس کو بھی مت بھولیے گا. تو لہٰذا میڈیا بہت اہم ہے. پتہ چلے یہ چند ہزار جو اپلیکیشنز آ رہی ہیں, کروڑوں کی بات ہے. یہ میڈیا, میں سمجھتا ہوں فروز نسیم صاحب جب مجھ سے گفتگو کر رہے تھے پہلے بھی, اور جب ہم اس کی بات کر رہے تھے, تو ہمیں اندازہ یہ ہے کہ یہ کروڑوں تک جائے گی بات اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد. اور ایک مرتبہ ایک کلچر اسٹیبلش ہو جائے گا تو یہی چیز پھر اپنے آپ ہی زوال بھی آ جائے گا اس کا, کہ آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی عدالتوں کی, کیونکہ یہ معاملہ سسٹم میں آ جائے. فی الحال تو سسٹم میں نہیں ہے, فی الحال تو لوگ کھڑے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے کہ تمہیں عورت کو ہم کیسے وراثت دیں. ناٹ اونلی ہیئر, آؤٹ سائڈ ان سم پارٹس آف دا ورلڈ. جیسے ٹونیشیا کے ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے یہاں کیش دے دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں زمین نہیں دی جاتی. تو لہٰذا یہ ریزسٹنسز ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ علماء یہاں موجود ہیں اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسلز کے افراد بھی یہاں موجود ہیں, قبلہ ایاز صاحب بھی موجود ہیں. میں آپ سے ایک اور گزارش کرتا ہوں. دیکھیے معاشرے کے اندر کچھ پرانے اعتبار سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, کچھ نئی ہوتی ہیں. یہ جو بلاسفیمی کے اعتبار سے سیالکوٹ اور خانیوال کے اندر واقعات ہوئے, یہ بڑے تکلیف دہ ہیں. یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جو اسوہ حسنہ سے واقف نہیں ہیں, جو میرے رسول کی انسانوں کے ساتھ محبتوں سے واقف نہیں ہیں, جو میرے رسول کی درگزر کرنے والی کیفیت سے واقف نہیں ہیں, جو میرے رسول نے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی یہ بات کی کہ جو معاف کرتا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے. تو یہ غلط فہمی کی بنیاد پر بھی کیفیت ہے. اسلام کے اندر کہیں روڈ پر کوئی ٹرائل اس طرح سے نہیں ہوا,
کوئی لنچنگ کی کیفیت تو اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے، اور مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ جو لوگ اس کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں ان کے قیامت کے دن میرے نبی ان کے خلاف گواہی نہ دیں، یہ خطرہ ہے مجھے۔ اور یہ یعنی بغیر وہ ایک مینٹلی ڈیرینجڈ آدمی بیچارہ جس کے اندر ایشوز تھے سائیکولوجیکل، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک تو ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ظلم سڑکوں پر مت کرو، یہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام کو غلط سمجھا کہ گلی راستوں کے اندر فیصلہ کر لو اس طرح سے، اور موب کے ذریعے کر دو۔ تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ علماء سے پھر درخواست کیجئے کہ جمعے کے خطبات کے اندر اور اب کی خطبہ جو جمعے کا پرسوں آ رہا ہے اس کے اندر اس بات کا مزید پرچار کریں۔ اور پچھلی سیالکوٹ کے انسیڈنٹ کے بعد بھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہے، مگر کیونکہ یہ آسانی سے چیزیں رکتی نہیں ہیں جب شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم تو مائنورٹیز کے معاملات کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں جو قائد اعظم نے کہا کہ سب برابر ہیں، اور ہم اس قسم کی، یہ تو مائنورٹی کے ساتھ بھی واقعہ نہیں ہوا تھا، تو مسلمان بیچارہ ڈیرینجڈ آدمی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس پاکستان کے اندر اگر پاکستان ایک مضبوط قوم بنتا جا رہا ہے، وہ مسجد اور ممبر کے بغیر نہیں بنے گا۔ جتنا اثر علماء کی گفتگو کے اندر ہے اور علماء کی صحبتوں کے اندر ہے، وہ اثر بہت چیزوں کے اندر کم ہے۔ تو ہم اس سٹیج پر آ رہے ہیں کہ ان سب چیزوں پر قابو پا لیں۔ تو انشاءاللہ میں مبارکباد دیتا ہوں اس قانون سازی کے اوپر، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اگلے چند مہینے یا پورا سال اس میں لگنا چاہیے کہ اس کی آگہی کو ہم ہر انداز سے بڑھانے کی کوشش کریں۔ سو تھینک یو دی منسٹری آف لا فار ڈوئنگ اسپلینڈڈ ورک، تھینک یو علماء کہ آپ نے اس کو لے کر چلا، اور یہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھ، دنیا کے لیے ہم نہیں کر رہے، ہمیں اپنوں کی فکر ہے نا۔ ہمیں صرف یہ فکر ہو کہ دنیا کیا کہے گی، وہ تو بات کی بات ہے، ہمیں تو اپنوں کی فکر ہے، اپنے ہم انصاف کریں۔ شکریہ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔